ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح علیہ السلام کہنا چاہیے، وہ شخصیت ہے کہ جن کے مسلمان بھی ان کی آمد کے منتظر ہیں، عیسائی بھی ان کی سیکنڈ کمنگ آف جیزس کے حوالے سے منتظر ہے، اور مسیح از کمنگ یہودی بھی منتظر ہے۔ لیکن کیا فرق ہے ان کی اپروچ میں؟ مسیح یہودیوں کے ہاں بھی آمد ڈیو ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ایک اور شخص ان کے ہاں کھڑا ہوگا کہ جو کلیم کرے گا کہ میں ہی مسیح ہوں، اور یہودی اس کو اون کریں گے اور اس کی قیادت میں وہ اپنی جدوجہد کریں گے۔ احادیث میں اسے المسیح الدجال کیا کہا گیا ہے، دلیل کہتے ہیں فریب کو۔ المسیح الدجال یہ کون سی کنسٹرکشن کہہ رہی ہر سب؟ المسیح الدجال کون سی ترکیب ہے؟ ترجمہ کرو توصیفی مرکب توصیف۔ کیوں اضافی کیوں نہیں، توصیفی کیوں؟ دونوں جو ہیں وہ کلمے کی چاروں اقسام کے لحاظ سے جی چاروں سے سلتے ہیں مسیح مسعود۔ ترکیب عربی کے لحاظ سے شکل سے کیا دکھتا ہے؟ چاروں باتیں تو آپ بعد میں نوٹ کریں گے۔ خبریہ جملہ ہے بنتا اس میں خبریہ نہیں ہے، وہ جملہ اس میں نہیں ہے جی مرکب اضافی کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں پہلا الف لگا ہے شروع میں، تو یہ براب ہو ہی نہیں سکتا۔ خراب ہوئی موٹی بات کریں نا، یعنی بعد میں تو آپ بات اندر تو اس کے بعد میں جائیں گے، اس کے چارے چیزوں میں نوٹ کریں گے۔ پہلے موٹی چیز جو سامنے پڑی وہ کیا ہے؟ المسیح۔ المسیح مضاف نہیں ہو سکتا۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو اس پیریڈ میں عربی پوچھنا ہوں۔ آج نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جو رائٹ ٹائم بھی عربی کے لیے۔ یعنی المسیح الدجال جو جھوٹا مسیح ہو۔ اچھا، یہ جو احادیث کے مطابق وہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اصفہان میں پیدا ہوگا۔ اصفہان ایک صوبہ ہے ایران کا، اور اس میں یہودی اتنی تعداد میں کہ پوری ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس۔ یعنی کچھ شخصیات کی آمد جو ہے وہ ڈیو ہے۔ ایک حضرت مسیح علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یوں کہیے ایک مسیح ہے علیہ السلام ہے یا المسیح ہے، اور ایک امام مہدی ہیں، اور ایک شیعوں کے 12ویں امام ہیں۔ کانسیپٹ ان کا یہ ہے شیعہ حضرات کا کہ ہمارے 12ویں امام جو ہیں وہ بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن خطرے کی وجہ سے وہ کسی غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی تھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل زندگی دی ہوئی ہے، اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوں گے، اور انہوں نے بھی ایران ہی سے ظاہر ہونا ہے، اور اصفہان کی قریب سے ہی ظاہر ہونا ہے۔ تو اب ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کون ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، ٹھیک ہے، ان ادر ورڈ یہودی ہیں۔ ان کی پیدائش بن باپ کے ہوئی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور قرآن مجید نے یہ اعزاز بخشا ہے ان کی والدہ کو، حضرت مریم سلام علیہا کو، کہ ان کے نام سے قرآن مجید میں 2 سورتیں، سورہ مریم اینڈ سورۃ آل عمران۔ عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد کا نام تھا، تو آل عمران سے مراد کیا ہوا؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ۔ یہ اعزاز بھی اور کسی کو نہیں ملا۔ قرآن مجید نے دونوں صورتوں میں یعنی حضرت یحییٰ کی پیدائش کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا بھی ذکر کیا ہے، اور حضرت مریم کی پیدائش کا بھی ذکر سورہ آل عمران میں ہے، سورہ مریم میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت یحییٰ کے والد تھے، وہ خالو تھے حضرت مریم۔ یہ رشتے داری سمجھ لیجیے۔ ان ادر ورڈ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم کے خالوزاد بھائی، خالہ زاد بھائی۔
قرآن مجید نے یہ ڈسکرائب کیا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی امراۃ عمران سلام علیہا جب وہ حضرت مریم کے ساتھ حاملہ ہوئی تو انہوں نے ایک منت مانی. وہ منت کیا تھی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو دنیاوی جھمیلوں سے آزاد کر دوں گی اور اسے دین کے نام پر جسے کہا جاتا ہے ہیکر کے نام پر حکم کر دوں گی. یہ یعنی اس وقت ان کی پریڈکشن تھی کہ کسی بچے کو دنیاوی جھمیلوں سے آزاد کر کے اسے ہیکر کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا. وہ وہی جو اس کو روکھا سوکھا مل جائے وہ کھاتا تھا لیکن نہ اپنا کاروبار کرتا تھا اور نہ ہی وہ شادی بیاہ کرتا تھا دنیا کے جھمیل پر پڑتا تھا. حضرت مریم سلام علیہا اس خیال سے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا انہوں نے بھی یہ منت مان لی اور اللہ تعالیٰ سے دلی دل میں طے کر لیا کہ میں اس بچے کو آزاد کروں گی اور محررن آزاد کر دوں گی. فتقبل ملی تو میری طرف سے یہ میری جو منت ہے یہ قبول کرنا. یہ سلسلہ کسی درجے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی جاری ہے. قرآن اکیڈمی لاہور میں جس عالم دین سے ہم نے دینی علوم پڑھے تھے الطاف الرحمان بنی صاحب مولانا الطاف الرحمان بنی صاحب مطلب لوگ انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہہ دیا تھا دارالعلوم میں داخل کرا کر کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی یعنی تم دین کے لیے ہو اور بس تم میری طرف سے آزاد ہو میں کوئی لائبریری تم پر نہیں ڈالوں گا بس تم دین کی خدمت کرو. وہ بھی بہت بڑا ہے. بہرحال جب انہوں نے ڈلیور کیا بچے کو تو دیکھا ہو کوئی تو بچی ہے تو ایک دفعہ تو وہ پریشان ہو گئے تو وہ اتنی بتا رہا ان کا میں جو ایک بچی کو جنم دے دیا ہے تو میں تو سمجھی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا لیکن اس بچی کے پیدا ہونے پر بھی وہ جو ان کی منت تھی اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. یعنی بالکل غیر معمولی کام انہوں نے کیا کہ اس بچی کو بھی انہوں نے ہیکل میں جا کے چھوڑ دیا کہ یہ میری تو منت ہے کہ میں اس بچی کو دنیا کی محنت سے آزاد رکھوں گی تو لہٰذا یہ وقت ہے ہیکر کے لیے یہ مسجد. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے حضرت مریم کے خالو بھی تھے. یہ اس وقت اس مسجد کے سب سے بڑے امام سب سے بڑے پیر جو عیسائیوں کی بائبل میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب پریسٹ آف دا ٹیمپل. لیکن حضرت مریم سلام علیہا یہ بچپن ہی سے ان کے اندر بڑے غیر معمولی نورانی اثرات ان پادریوں نے محسوس کیے. لہذا ہر پادری نے ہر امام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ بچی میری زیر کفالت ہو میرے زیر تربیت ہو میں اس کی سرپرستی ہوں. تو قرآن مجید نے باقاعدہ کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ قلم پھینکے قرہ شادی کے لیے اور قرہ جو تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا. لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت کی. اب چونکہ اس ہیکر میں باقی سب مرد تھے یہ واحد لڑکی تھی اس میں جوان. لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام انہیں ایک علیحدہ چیمبر انہوں نے دیا اور اس کو وہ لاک رکھتے تھے. اس کی چابی صرف حضرت زکریا کے پاس ہوتی اور یعنی کوئی راستہ ہوگا ظاہر سسٹم تو اس وقت نہیں تھا. کوئی ہوگا کہ جو ایک خاص جگہ ایریے میں جا کر وہ اپنی حاجت سے جا کر فارغ ہوتی ہوا آتی ہوگی اور باقی جو ہے انہیں عام لوگوں کے ساتھ مکس ہونے کی اجازت نہیں تھی. وہ بھی کوئی ظاہر کوئی امپلوئر ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی اور مرد نہیں جاتا ہوگا. اٹیک ہوگا لیکن تھوڑا سا کھلا حصہ جہاں وہ جا کر باہر ہو آتی ہوگی. ہر روز حضرت زکریا علیہ السلام ان کے چیمبر میں جاتے خیر تربیت دریافت کرتے ان کی تربیت بھی کرتے انہیں باب نصیحت بھی کرتے تعلیم بھی دیتے بائبل کی. لیکن ہر مرتبہ جب وہ ان کے روز بند چیمبر کے اندر جاتے تو ان کے پاس تازہ پھل ہوتا. تو ایک دن انہوں نے آ کے پوچھ ہی ڈالا انا نبی حال رہا یا مریم انا نبی حال رہا مریم یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے. انا کے کیا معنی ہے غلط اور ہاں دونوں معنی صحیح. یہ تمہارے پاس کیوں کر آ جاتا ہے یا کہاں سے آ جاتا ہے.
تو حضرت مریم نے بڑی شوقی کے ساتھ کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن ابھی تک میرا اولاد کی بیوی بان تھی، جوانی میں بھی اب تو وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو اگر تو اس بچی کو اس بند کمرے کے اندر تازہ پھل پہنچا سکتا ہے تو کیا تو مجھے بڑھاپے میں میرا وارث ادا نہیں کر سکتا؟ تو انہوں نے بھی دعا کر دی اللہ سے کہ اللہ مجھے وارث عطا کر اور بنی اسرائیل کی جو ولایت ہے اس کا وارث تو مجھے عطا کر، یعنی سنی بجائے علیہ یعقوب کہ جو میرا بھی وارث ہو اور علیہ یعقوب کی وراثت کا بھی وارث ہو۔ اس میں اشارہ بھی تھا کہ جو اللہ کا نبی ہے۔ بہرحال فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دے کے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور یہی اس کی صفات ہوں گی۔ اب اصولی طور پر تو یقین ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جب فوری طور پر آپ کو وہ خبر ملتی ہے تو جو انسٹنٹینیس ریئیکشن ہوتا ہے انسان کا وہ عام طور پر جو ہے وہ اب تو ایمان نہیں ہوتا، تو یہ یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوگا، کوئی نشانی؟ تو فرشتے نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ آپ 30 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، لہذا آپ باہر آئے اپنی محراب سے، اپنے چیمبر سے، اپنے حجرے سے، اور لوگوں کو اشارے سے کہا کہ بھائی اللہ کو یاد کرو، اور بول نہیں سکے، زبان نہیں چلی، اسے کنفرم ہو گیا کہ وہ جو فرشتے نے آدھا خوشخبری دی تھی وہ صحیح ہے، وہ ہونے والا۔ 12 حضرت یحییٰ کی پیدائش ہو گئی۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ نے اس وقت ایک بڑا زبردست کام کیا، انہوں نے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دی۔ آدھا یعوذ کی کیا معنی ہے؟ پناہ حاصل کرنا، اور آدھا یعوذ بابے پناہ میں دینا۔ اسی طرح اول یعوذ تعویذ ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پناہ میں دینا۔ تو تعویذ گھنٹہ ثابت ہو گیا، نعرہ غوثیہ لگایا، اب لگایا کیا؟ جب وہ اپالو 11 گیا تھا تو چاند پر سوکار اترا تھا، تو گلبرگ کی ایک مسجد میں ویسا خطاب فرما رہے تھے جمعے کا۔ اپالو 1 گیا نہیں پہنچے، اپالو 2 گیا نہیں پہنچے، 4 5 6، اپالو 10 گیا اور دلی کو واپس آ گیا۔ 11ویں کا نام تھا اپالو 11 گیا تو چند لے گیا، تو آپ اپنے اپریشیٹ نہیں کیا اس کو، تعویذ گھنٹہ سے ثابت کر دیا۔ حضرت مریم کی والدہ نے فرمایا، عرض کی اللہ تعالیٰ کی جناب نے کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دی۔ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، فرمایا کہ مریم کی والدہ کی اس دعا کو اس کے رب نے شرط قبولیت عطا فرمایا اور اس پر گواہی دی اللہ کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی نوع انسان کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جسے شیطان نے چھوا نہ ہو سوائے مریم سوائے عیسیٰ اور اس کی والدہ کے سلام علیہ۔ تو یہ دونوں جو ہے ماں بیٹا، حضرت مریم کی والدہ کی اس دعا کے نتیجے میں شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کے مطابق ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے یقین، یعنی آپ کسی کو بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دے دیں، ابھی یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے گا انشاءاللہ ایسے۔ تو حضرت مریم سلام علیہا، اگلا اسٹیپ کیا ہوا کہ حضرت یحییٰ سے پیدا ہو گئے۔ ایک دن وہ باہر گئی ہوئی تھی حاجت کے لیے، ظاہر سے میں نے کیا کہ وہ کوئی ایسا ایریا ہوگا کہ جو مسجد سے ان کے دروازے سے کنیکٹڈ تو ہوگا لیکن انکلوز ہوگا، وہاں پر مرد نہیں آ سکتا۔ اچانک کیا ہوا کہ ایک مرد جو ہے فل فلیج مرد، اچانک ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا
تو حضرت مریم سلام علیہا کے پاؤں پر ایسے زمین میں تمہیں اللہ کی قسم سے کہ کہتی ہوں میرے کریم نام. اس نے کہا میں تو تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک بیٹے. تو نے کہا اللہ تم بھی غلام ہو. غلام یم سستی بشر ہو. ہائے اللہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے انہوں نے کبھی بھی اب تو فیصلہ ہو چکا ہے ابھی ایسا ہی ہمیں اور ہوتے کو ہمیں کہا اب یہ ہوگا. بہرحال وہ بچے کی پیدائش ہو گئی. اس کا بھی قرآن مجید نے بڑی خوبصورت ڈسکرپشن جو ہے وہ کھینچی ہے. ڈسکرپشن دی ہے کہ درد ذہ یعنی جو ڈلیوری کا پین ہوتا ہے وہ انہیں کھینچ کر لے گئی ایک سوکھے کھجور کے درخت کے تنے کے لیے اور وہاں انہیں ڈلیور کر دیا. تنے تنہا ہے, کوئی دائی بھی نہیں ہے ایک چیک کرنے کے لیے, کوئی ماں بھی نہیں ہے, کوئی بہن بھی نہیں ہے, کوئی اور خاتون بھی نہیں ہے. تو اب اس میں کیا ہوا, پھر آواز آئی انہیں جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ یہ جو تمہارے اوپر کھجور کا سوکھا تنا ہے اس کو ہلاؤ تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی. پھر معجزہ ظاہر ہو گیا. یعنی پہلا معجزہ تو یہ ہوا کہ بغیر مرد کے کانٹیکٹ کے حضرت مریم علیہ السلام علیہا نے کنسیو کیا اور پھر کنسیو کرنے کے بعد باقاعدہ ڈلیور بھی کر دیا. اب اور ایک ظہور ہوا کہ کھجور کے سوکھے تنے سے تازہ کھجوریں ان پر گرنی شروع ہو گئی ان کی خوراک کے لیے. اور کہا جبرائیل نے کہ تمہارے نیچے دیکھو, ہم نے تمہارے نیچے جو ہے ایک تازہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے, اس سے اپنی پیاس بجھاؤ اور منہ ہاتھ دھو صفائی کرو. اب ایک خیال کسی بھی عورت کو جو اس کیفیت میں سے گزرے وہ کیا ہوگا؟ پہلا خیال کیا آئے گا؟ سورہ مریم میں وہ الفاظ پورا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت مریم نے کہا کہ یا لیتنی کنت مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور میرا نام بھی کسی کو یاد نہ ہوتا, میں بالکل بھولی بسری کوئی چیز ہوتا, کسی کو پتا بھی نہ ہوتا کہ مریم نام کی عورت تھی. کیا ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ایسے میں انسان کو خیال کیا آتا ہے کہ میں کہیں دور چلی جاؤں کسی جنگل میں آباد میں یا کسی ایسے علاقے میں جہاں کوئی مجھے پہچانتا نہ ہو اور میں اس بچے کو پروان چڑھاؤں اور پھر چھوڑ دوں گلی محلے میں عام بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جن لوگوں کا مقام اونچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے انہیں آزمائش بھی بڑی سخت ہوتا ہے. حکم کیا ہوگا؟ نو اس بچے کو گود میں لے کے جاؤ اپنے رشتے داروں کے اپنی کمیونٹی میں جاؤ. اب جب ایک کواری لڑکی ایک بچہ گود میں اٹھائے ہوئے آئی تو کیا ہونا تھا؟ کھڑا ہو جانا تھا. تو حضرت مریم نے کہا میں کیا کروں گی جب لوگوں کے بعد سے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم جواب ہی نہ دینا, بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا. اور موسوی شریعت میں بنی اسرائیل کے اندر روزے کی یہ بھی ایک شکل تھی کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ چپ کا روزہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے, لہٰذا ایک معروف شے تھی. اب جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئی اپنی کمیونٹی میں آئیں جہاں سب لوگ آپ کو پہچانتے تھے, پھر وہی ہوا جو ہونا تھا. جس کے منہ میں جو بکواس آئی اس نے کر ڈالا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, ارے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار ہو. یہ کیا کر دیا کہ تم؟ حضرت مریم نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا اللہ کے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, لہذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں. اور پھر میں نے کہا کہ نہیں بول. تو نے اشارہ کیا کہ میرا تو روزہ ہے, یہ میرے بچے سے پوچھو. تو اس پر اور زیادہ وہ بفرے بٹی آئی, میں روزہ رکھا بچے کو, کیسے ہم کلام کریں اس بچے کے ساتھ تو جو بھی گود کے اندر ہے محلے کے اندر ہے. اور جھٹنا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معافی بولنا شروع کر دیا, عبداللہ
میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. اب سب لوگ ایک دم حیران ہو گئے اور اب کسی کے پاس کوئی جواب نہ رہا کہ واقعی ایک موجودانہ طور پر ایک بچے نے اپنی ماں کی برات کر دی کہ خبردار میری ماں کو کچھ کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. اور یہ وقت تو بیت گیا. یہ جو وہاں جنہوں نے سنا وہ سارے اس پر مان رہے یا کم تھوڑے لوگ لائے اس پر یقین مطلب ایک بار سے چپ کر دینا سارے. ٹھیک ہے جی، یقین لہٰذا کہیں لہٰذا ایک بار سب کا منہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اصل یہ ہوتا کی ہے کہ جب اگلا بندہ قانون کو تنگ کرے گا پھر تمہیں کچھ نہیں کرنا بھی یاد آ جائے. ہوا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے واز کہنا شروع کر دیا اور سینیگوگ کے اندر، سینیگوگ کہتے ہیں یہودیوں کے عبادت خانے میں، ہمارا عبادت خانہ جو ہے مسجد ہے، یہ ہندوؤں کا ٹیمپل وہ کہلاتا ہے، جو مندر کہلاتا ہے، تو عیسائیوں کا چرچ ہوتا ہے اور یہودیوں کا سینیگوگ. تو سینیگوگس کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واز کہنا شروع کیا تو بڑا مغز اور بڑا غلیظ واز ہوتا تھا، دلوں کو ہلا دینے والا. اور جو تنقید کرتے تھے ان کو مولویوں کی جو حرکتیں تھیں ان کے عیسائی پادریوں کی، یہودی رہبائز کی، ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتے تھے لوگوں کے سامنے. ان کہتے تھے انسان بڑا انسان، یہ کہتے کہ یہ جو مذہبی رہنما ہیں یہ قبریں ہیں، قبریں جن کے اوپر چونا پھیر دیا گیا، یعنی ان کے اندر سے انسان جو ہے وہ مر چکا ہوا ہے اور یہ کوئی سیاہ ہے، یہ سارا اس طرح تنقید کرتے تھے. بہرحال اب تکلیف شروع ہوئی یہودی علماء. اب وہ سارا پرانی کہانی جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ منگیت مندیا تھا وہ بھی یاد آ گئی. یعنی اب وہ سارے لوگ جو جنہوں نے آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھا تھا وہ سارے ممکن ہے موجود بھی نہیں ہوں گے، لیکن اگر موجود بھی ہوں تو بھی چلو اسی الزام لگانا کرتے اگلی پیٹھی ساری چٹا کر کے بول پہ جانے. بہرحال اب انہوں نے باقاعدہ پہلے تو یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انٹری جو تھی وہ سینیگوگ کے اندر بیٹھ گئے اور باقاعدہ ان کے خلاف مہم جوئی جو ہے وہ شروع ہو گئی. اسی کا ایک واقعہ بائبل میں بڑا عجیب آیا ہے، اس کو یہاں پر اپریشیٹ کریں کہ تنقید کس طرح سے ہوگی. ایک شخص جو ہے اس نے کیونکہ تورات کے اندر بھی شادی شدہ مرد اور عورت اگر بدکاری کرے تو اس کی سزا بنے، تو ایک شخص کو مرد یا یاد نہیں ہے مرد یا عورت اس کو یعنی لایا جا رہا تھا ایک جرم پہ سنسار کرنے کے لیے. اور جب وہ یوں گزر رہی تھی پاس سے یا گزر رہا تھا تو ہر آدمی جو ہے اس کے بارے میں کامنٹس پاس کر رہا تھا، گندا، بدکار، فلانا، ٹکڑا، خبیث. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معلوم ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی زنا نہ کیا. سارے ایک ایک کر کے مارے. اب یہ جو بات ہے یعنی ایک ہوتا نا کہ بھرم ہے، ایک انسان کا بھرم ہے تو اس کا بڑا آؤٹ لک بڑی اچھی ہے، لوگ جو ہیں وہ جیسے حضرت بختیار کاکی، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو آتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ ایسا شخص پڑھائے جس نے کبھی بدکاری نہ کی، کبھی اس کی عصر کی سنتیں مس نہ ہوئی ہوں، اور تیسری کیا تھی تہجد کی نماز اس نے کبھی نہ چھوڑی. اب جب جنازہ پہنچ گیا تو ان کی وصیت پڑھی گئی، پورے مجمع سے کوئی نہ نکلا. بادشاہ التتمش رضی اللہ عنہ کا جو والد تھا اس نے کہا کہ جی آج آپ نے مجھے عزت کر دیا اور ایکسپوز کر دیا خام کا، میں یہ چاہتا نہیں تھا. اور پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جو تھا وہ بادشاہ التتمش نے پڑھایا. تو اس طرح ایسا آدمی جو ہے اس وقت تو لاجواب ہو جاتے ہیں سارے، لیکن ٹیڑھے پڑتا نبڑنا بھی تیرے اندر. اب وہ نبڑنا جو ہے انہوں نے کیا کیا، یعنی پہلے ہلکا پھلکے کام کرتے رہے، پھر باقاعدہ انہوں نے پہلے تو فتاوا سے بات شروع
یہ فتویٰ اور قضا میں آپ فرق سمجھ چلا کہ دوسری بات سمجھ لیجیے، فتویٰ اور قضا یہ دو چیزیں ہیں۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ میں ایک کیس جو ہے وہ لکھ کر کسی مفتی صاحب کو دیا کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے میں، تو انہوں نے آپ کی اس ورڈنگ کے مطابق جو ہے جواب دیا، اسے کہتے ہیں فتویٰ، افتاء۔ قضا کیا ہے؟ ججمنٹ۔ ججمنٹ جو ہے وہ فریق ثانی کا پوائنٹ آف ویو سنے بغیر نہیں دیا، یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کورٹ میں آئے گا، کورٹ دوسری پارٹی کو آپ کا اسٹیٹمنٹ کنوے کرے گا اور کہے گا کہ آپ بھی اپنا آ کر موقف بیان کریں، اس کے بعد پھر کورٹ جو ہے وہ ججمنٹ پاس کرتا ہے، اسے ججمنٹ ہے قضا کے۔ تو پہلے انہوں نے فتووں سے کام چلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یعنی دو ان پر چارج جو ہیں وہ بڑے بڑے لگائے ہوئے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ مال اللہ کیونکہ حرام کی پیداوار ہے لہٰذا یہ واجب ہے، یہ الفاظ میں ہماری زبان جو ہے وہ نہیں اجازت دیتی کہ ہم اللہ کے قدر پیغمبر کے لیے وہ